بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب۔ ناظرین، آئیے پہلے ان علم کے دعوے داروں کو ذرا سنتے ہیں، پھر انہیں اپنے علم کا معیار دکھاتے ہیں۔ اگر اسلام کے دائرے میں ہیں تو پھر کسی بھی دوسرے عقیدے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ جس مسلک میں ہو بس اسی کے ہی گنگونا، اسی کی ہی تبلیغ کرو، دوسرے مذاہب کا بھی ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے۔ اور ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حقیقی علم پر مبنی بات ہوگی اور علمی اور معلوماتی گفتگو سے مملو ویڈیوز بہت جلد آپ کو مزید دیکھنے کو ملیں گے۔ لائک، کمنٹ، فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یوٹیوب پر بھی چینل موجود ہے قرآنی آئینہ، اور فیس بک پر پیج موجود ہے قرآنی آئینہ۔ تو آئیے پہلے انہی کو سنتے ہیں۔ آغا خانیوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اس وقت۔ یہ پرنس آغا خان جو ہے یہ ہماری طرح کا انسان ہے، اس کو انسان ہی سمجھو، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے۔ اس کو یہ کھاتا بھی ہے اور لیٹرین واش روم بھی جاتا ہے۔ یہ اس کو پتہ نہیں کیا خدا بنا لیا ہے۔ بات کر کے جلدی سے آگے چلتا ہوں تو میں اسماعیلیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو پرنس آغا خان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، کس بیس پہ دے رہے ہو؟ محترم مفتی صاحب، مجھے بے حد تعجب بھی ہوتا ہے اور بے انتہا تأسف بھی، جب آپ جیسے صاحب علم حضرات ہی حقیقت بیانی کی بجائے اس طرح کے متعصبانہ اور بے بنیاد بیانات کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ حقیقی صاحب علم ہیں اور دینی عالم ہیں تو آپ کی تعلیمات پورے عالم اسلام کے لیے ساجھی حیثیت کی حامل ہونی چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی سیکٹ کی پاسداری اور طرفداری کی جائے اور کسی بھی دوسرے مسلک یا کمیونٹی کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو عوام سے کیا گلہ جو آپ کی جمائی ہوئی ان محفلوں میں آ کر آپ کو سنتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر بھی۔ بس میری یہ ویڈیو ایسے ہی تمام ناظرین کے لیے ہے جو گلی کوچوں کے معلموں اور مدرسوں کی غیر حقیقی باتوں اور لا علمی پر مبنی بیانات پر اندھا یقین کر لیتے ہیں اور انہی کو ہی حرف آخر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ عالی قدر مفتی صاحب، یقیناً آپ متفق ہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد اس کلمہ پر ہی مبنی اور قائم ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی اس کلمے میں ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ پس مذکورہ کلمہ دین اسلام کے مطابق ایمان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اس کلمے کے اندر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت یعنی بندہ ہونے کے بارے میں بھی گواہی دیتے ہیں؟ تو اگر محمد رسول اللہ رسول ہونے سے پہلے بندہ ہیں تو ایک بندے کو بندہ ہونے کے ناطے جن جن حالات اور کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو ہوگا ہی، جیسا کہ محمد رسول اللہ کے جسمانی و ظاہری حالات زندگی کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے واضح ہے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے نہیں تھے؟ یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے؟ یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے نہیں تھے؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کلمہ شہادت کے اندر محمد کی رسالت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی موجود ہے، اس کے بندہ ہونے کے بارے میں گواہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سچ میں عالم دین ہیں اور اپنے مسلک کو لیڈ کرتے ہیں تو کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ قرآن حکیم کے اندر خداوند تعالی رسول اللہ کے بارے میں
ان نادان اور جاہل لوگوں کے اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سورہ نمبر 25 سورۃ الفرقان آیت نمبر 7۔ یعنی اور یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور گلی بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ تو اس کا جواب اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 20 میں یوں دیا جا رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سورہ نمبر 25 سورۃ الفرقان آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے، اور اے رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سب کھانا ضرور کھا لیتے اور گلی بازاروں میں چلا پھرا بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی واضح فرما رہا ہے کہ پیغمبروں کا تمہارے جیسے ہونا، ان کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، شادی بیاہ کرنا اور دیگر لوازمات زندگی میں ان کا تمہارے جیسے ہونا تمہارے لیے آزمائش کے سامان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے، جیسے کہ اللہ مزید آگے فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یعنی اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں یوں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں کو ہی بھیجا، ان کی طرف ہم وحی بھیجتے۔ پھر آیت نمبر 8 میں یہ وضاحت ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں کسی ایسے جسم کی طرح نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو جناب مفتی صاحب، جب خداوند تعالی انبیاء اور رسولوں کے بارے میں یوں واضح ان کے حالات و لوازمات اور جسمانی ضروریات کا بیان فرماتا ہے، تو پھر آپ جناب آغا خان صاحب کے کھانے پینے اور دیگر بدنی لوازمات پر کیوں معترض ہیں، اور وہ بھی عالمانہ انداز کی بجائے بے انتہا بے وقوفانہ لب و لہجے میں؟ یہ آپ کی لا علمی ہے یا اور کوئی وجہ ہے؟ خدا کرے کہ یہ ویڈیو آپ کی نظروں کے سامنے اور آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اور جب پہنچے گا تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس پوری گفتگو کا جواب تمہارے پاس بس یہی ہوگا، ارے کیا کروں اس کا یار، دھندا بند کروائے گا کیا؟ تیری پرابلم کیا ہے؟ ارے کیا کروں اس کا یار، دھندا بند کروائے گا کیا؟ تیری پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کماؤ ثمناً قلیلا، ضرور کماؤ، مگر سادہ لو اور بھولے بھالے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے نہیں، بلکہ حق بیانی کے ذریعے، کیونکہ آپ جس علم کے مدعی ہیں اس کا تعلق دین سے ہے۔ پھر جناب آغا خان کے پروٹوکول، اس کا کھانا پینا اور دیگر لوازمات وغیرہ پر اعتراض کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ پروٹوکول، یہ شرف و عزت اور احترام اولاد علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہونے کے بنا پر، اور اس کے علاوہ بلا فرق و امتیاز رنگ و نسل و مذہب دنیا کے ہر کونے میں ان کی خدمات کے باعث من جانب اللہ حاصل ہو، مگر پھر بھی آپ کا اس قدر اختلاف کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو پروٹوکول دنیا کے ہر کونے میں انہیں حاصل ہے، وہ پروٹوکول آپ کی آنکھوں میں کانٹا بن کر اور دل میں نیزہ بن کر چبھتا ہو،
اور تمہیں اپنے ظاہری، اکتسابی اور بے بنیاد داستانی علم پر گھمنڈ ہو، تو پھر ان گزشتہ 14 صدیوں میں آپ اس قسم کے پہلے انسان نہیں ہیں، اور نہ موجودہ زمانے میں آپ اکیلے ہیں۔ پس تمام علماء دین سے یہی التجا ہے کہ اگر آپ واقعی علم حقیقی کے عالم ہیں تو دین کی بات کو کچھ اس طرح سے پھیلاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کا تعلق اسلام کے کس فرقے سے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ گفتگو کسی کو بھی بری نہیں لگی ہوگی، اور لگنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس پوری گفتگو کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی دینی بات کی جائے غیر متعصبانہ یعنی تعصب سے پاک گفتگو کرنی چاہیے۔ جی ہمیں سوال ملا ہے جی فرقہ باطنیہ کیا تھا؟ فرقہ باطنیہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت خطرناک فرقہ تھا، اور اب بھی اس کی باقیات موجود ہیں۔ یہ آغا خان اور اس کی جماعت جو ہے نا اسماعیلیہ، یہ انہیں کے بقایا چلے آتے ہیں۔ یہ پھر باطنیہ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ یہ قرآن مجید جو لوگ لیے پھرتے ہیں نا اور اس کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہیں کہ جنبی ہو جاؤ تو غسل کرو، یہ نہانے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کے باطنی معنی، پوشیدہ معنی ہیں، یہ سب سمبلز ہیں، ان کے یہ ظاہری معنی نہیں ہیں۔ نماز بھی ایک اور چیز ہے، حج بھی اور چیز ہے۔ وہ انہوں نے جب سوچا چھوڑا نا کہ یہ ظاہری معنی جو لوگ کرتے پھر یہ جاہل ہے، یہ ابتدائی لوگ ہیں پرائمری میں، جو اونچی کلاسوں میں۔ یہ بابا جی کی وساطت سے تمام ایسے لوگ جو انہی باتوں پر یقین کرتے اور انہیں حرف آخر سمجھتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ نہیں جو بتائی جا رہی ہے، کچھ اور ہی ہے، جسے چھپاتے چھپاتے 13-14 صدیاں بیت گئیں۔ ان بابا جی کا تو پتہ نہیں اب یہ اس وقت حیات بھی ہیں کہ نہیں۔ بہرحال بزرگوار، آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ فرقہ باطنیہ، اس کمیونٹی کو باطنیہ کا یہ نام کیسے پڑا؟ جو آپ نے تشریح کی، اس میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بابا جی کہ یہ کمیونٹی دین اسلام کو اہل ظاہر کی طرح صرف ظاہری حد تک ہی نہیں مانتے، بلکہ یہ کمیونٹی ظاہر کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو باطن کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں متقین اور مؤمنین کی ایک تعریف اور ان کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ متقی لوگ جو غیب پر یعنی باطن پر ایمان لاتے ہیں، باطن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ بزرگوار، آپ کی وساطت سے تمام ان لوگوں کے لیے یہ بیان کرتا چلوں کہ انہیں باطنیہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اسماعیلی مسلمانوں کی یہ جماعت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو ظاہری ہدایت کے ذمہ دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو اور قیامت تک کے لیے آپ کی نسل در نسل ہر سرپرست اعلیٰ کو بذریعہ نص باطنی ہدایت کا مختار اور ذمہ دار مانتی ہے۔ کیا آپ کو اس حدیث کی بھی خبر ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزلت علی آیت من القرآن الا ولها ظہر و بطن۔ ان حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن کی ایسی ایک آیت بھی نہیں اتری جس کا ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو قرآن کی آیات کے جتنے بھی ظاہری معنی بنتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ذریعے سے بھی سمجھ لیں گے اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ ظاہری معنی کے حامل ہیں۔ مگر آج وہ معنی کون بتائے، کون بیان کرے، کون سمجھا دے جو کہ باطنی ہیں؟ کیا وہ معنی مسلمانوں کے لیے نہیں؟ کیا انہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں؟ پس یہ جماعت
وہ واحد مسلمان جماعت ہے جس کے پاس قرآن کے ظاہر کے علاوہ باطن سے بھی رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کا باطنی ذریعہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کو دوسروں نے فرقہ باطنیہ کا نام دیا، اگرچہ در حقیقت یہ کوئی فرقہ یعنی شاخ نہیں بلکہ دین اسلام کی اصل یعنی جڑ ہے۔ فرقہ تو وہی ہوتا ہے جو اپنے اصل سے جدا ہو جائے، اپنے اوریجن سے جدا ہوا ہو۔ سمجھنے کی اصل بات تو یہی ہے۔ والسلام۔